ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 11 ستمبر 2022 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 129 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. سورۃ الانفال کی پہلی 4 آیات ہم نے پچھلی دفعہ کور کی تھی اور اس کے بعد اچھا خاصا حصہ ہم نے غزوہ بدر کی تمہید کے اوپر لگایا تھا. آج ان باتوں کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. آج ہم ڈائریکٹلی وہ آیات شروع کریں گے جن کے حوالے سے ہم پہلے ڈسکشن کر چکے ہوئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما اخرج ربک من بیتک بالحق. جس طرح کے نکال لایا آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، با مقصد، پرپزفل. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. اور بے شک مومنین میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو ناپسند کر رہا تھا جھگڑا کرنے کو، اس ہونے والے واقعے کو. وہ میں پہلے بتا چکا کہ نبی علیہ السلام گھر سے تو اس نیت سے نکلے تھے کہ مشرکین عرب نے چونکہ مسلمانوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا تھا مکے میں، اور ان کی لائف لائن جو ہے وہ مدینہ سے ہو کر گزرتی تھی، جو ان کے تجارت کا سارا معاملہ تھا یمن کے ساتھ. اس کے ایکویلنٹ ان کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان لے کر آ رہے تھے. اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کے اس قافلے سے سارا سامان چھینیں گے، اس سامان کے ایکویلنٹ جو کہ مشرکین عرب نے مکے میں مسلمانوں کا دبا لیا تھا. یہ کوئی ظلم پہ مبنی چیز نہیں تھی، نہ یہ کوئی نبی علیہ السلام نے پری ایمپٹیو رائٹ کے طور پہ کیا، بلکہ جواباً یہ کارروائی کی تھی. اسی لیے ساز و سامان مسلمانوں کے پاس بڑا تھوڑا تھا. 8 تلواریں تھی، 3 گھوڑے تھے، باقی سارے پیادے تھے. اس لیے کہ وہ جس قافلے سے سامان، اب لوٹنے کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، وہ پھر اس کو نیگیٹیولی لوگ لے جاتے ہیں. تو ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ تو نہتا تھا، چونکہ وہ ایک تجارتی قافلہ تھا، اس میں ایز سچ اتنی زیادہ سیکورٹی نہیں ہوتی تھی. تو اس ایکٹیویٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کو گھر سے نکالا تھا اس مقصد کے لیے. پھر بھی مومنین کا ایک گروہ تھا جو اس جھگڑے کو پسند نہیں کر رہا تھا. یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما
یسابقون الی الموت، وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے، علمی بحث کر رہے تھے بعد اس کے کہ ان پر یہ حق کھل چکا تھا، گویا کہ ان کی حالت یہ تھی جیسا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو، وہم ینظرون، اور وہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے۔ اب ظاہر ہے یہ منافقین کے بارے میں تو نہیں ہے، اہل ایمان کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اہل ایمان ہمیشہ ایک لیول کے نہیں ہوتے، بعض بہت راسخ العقیدہ لوگ ہوتے ہیں، بعض ذرا معتدل مزاج والے لوگ ہیں، اور بعض بالکل ڈھیلے ہوتے ہیں، یہ ہر زمانے میں ایسے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان میں ایسے لوگ بھی آپ کے ساتھیوں میں تھے کہ جنہیں باوجود اس کے کہ وہ آپ کو حق سمجھتے تھے، اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے تھے، پھر بھی لڑائی جھگڑے کو وہ اس سے روگردانی اختیار کر رہے تھے، گویا کہ انہیں موت اپنی نظر آ رہی ہے۔ ظاہر ہے زندگی تو ہر شخص کو پیاری ہے، یہ نہیں ہے کہ باقیوں کو موت نظر نہیں آ رہی تھی، باقیوں کو بھی نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے لڑائی میں تو خطرہ ہے انسان کی جان چلی جائے، لیکن جن لوگوں کا اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے وہ اس کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب تم سے اللہ نے یہ وعدہ کیا، یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر سے، کہ دونوں گروہوں میں سے، دونوں قافلوں میں سے ایک تمہیں دے دوں گا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو ابو سفیان کا جو لشکر ہے اس کے اوپر تمہیں فتح مل جائے، اور چاہو تو ابو جہل کے لشکر کے اوپر۔ اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ ابو جہل کو یہ خبر پہنچائی ابو سفیان نے کہ تمہاری ساری جو تجارت کی کمائی ہے وہ اہل مدینہ ہم سے لوٹ لیں گے، لہٰذا اپنے اس قافلے کی حفاظت کے لیے ایک لشکر بھیجو۔ اس نے پھر 1000 کا لشکر تیار کیا، مکمل طور پہ سمجھ لیں اسلحہ بند ہر لحاظ سے۔ وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے نہیں آ رہے تھے بلکہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے آ رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ابو سفیان نے ایک یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی اس کا رزلٹ یہ نکلنا تھا، دوسری طرف ابو سفیان نے سمجھداری یہ کی کہ وہ جو ایک آرڈنری راستہ تھا جو مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا، اس کی بجائے اس نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا جو کہ لمبا تھا اور دور تھا۔ اب وہ مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہو گیا اور وہ اپنے لشکر کو بچا کر مکے تو پہنچ گیا، پیچھے کچومر نکل گیا ان کا جو کہ اس قافلے کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ان دونوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ اب مسلمان تو گھر سے نکلے تھے اس تجارتی قافلے کے لیے، اسی لیے مسلمانوں نے پاس اپنے اتنی تلواریں اور باقی ساز و سامان نہیں رکھا۔ یہ نہیں ہے کہ غربت کا کوئی عالم تھا، ایسا نہیں تھا، وہ اس تیاری کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب کافروں سے بدلہ لینے کا، عذاب استیصال کا وقت آ گیا ہے، مسلمانوں کی تلوار ان کے اوپر مسلط کی جائے۔ اور وہ اسی صورت میں ہونا تھا جب کہ مسلمانوں کا ٹکراؤ وہ اس قافلے کے ساتھ ہوتا جو 1000 لوگوں پر مشتمل مشرکین عرب کا قافلہ تھا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ معجزانہ مسلمانوں کو فتح دے کر یہ چیز اسٹیبلش کر دیتا کہ اس پیغمبر کے ساتھ اللہ ہے، اور مخالفین کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک انسان کی نیچر ہے کہ اب 1000 کے لشکر جو کہ جنگجو لڑاکے ہیں، ان کے ساتھ 300 لوگ وہ ٹکرائیں جن کے پاس 8 تلواریں ہیں، 3 گھوڑے ہیں اور چند ایک اونٹ ہیں، یعنی وہ 313 جو اصحاب بدر تھے، جو بخاری میں آیا کہ 300 سے تھوڑے سے اوپر تھے، یہ اتنے ہی تھے، صحیح بخاری میں آیا جتنا کہ جالوت کے خلاف جنگ میں حضرت طالوت کے پاس تھے۔ اب نہتا تو نہیں لڑا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معجزانہ ایک فتح بنانا تھا۔ تو اپنے نبی سے وعدہ کیا اللہ نے کہ دونوں میں سے ایک میں تمہیں دے دوں گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے وہ تو پسند یہی کر رہے تھے کہ وہ نہتے قافلے کے ساتھ لڑائی ان کی ہو۔ ظاہر ہے یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، ہم بھی ہوتے تو یہی ہے، ویسے آپ جتنے مرضی نعرے مار لیں، ایک نیچرل چیز ہے
کہ 300 لوگ ہیں اور تلواریں 8 ہیں، تو وہ تو اب آپ کو یہ جو آج کل لوگ کہانیاں کراتے ہیں کہ جی آپ دروشی پڑھ کے یا ذکر کر کے مسلط ہو جائیں، تو وہ تو مسلمان بھی پریشان ہی تھے کہ یار اس طرح تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا پلان یہ تھا کہ میں یہ جو بدر کا واقعہ ہے اس کو ایک معجزہ بناؤں گا، اور غزوہ بدر اللہ کا عذاب تھا کافروں پر. اسی وجہ سے یہ ریشو پروپورشن بہت ڈیفرنٹ رکھی گئی. اگر یہ برابر ہوتی تو وہ مسلمانوں کی بہادری بھی ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ ٹوٹلی اس کو اپنے ساتھ منسوب کرنا چاہتا تھا کہ جو میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 کے حوالے سے بتایا تھا نا کہ اگلی امتوں پر اللہ کا عذاب آتا تھا پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب، اس امت میں بھی عذاب آیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی تلواروں کو کافروں پر مسلط کرے گا. یہ عذاب استیصال تھا، ایکویلنٹ تھا اس عذاب کے جو کبھی چنگھاڑ کی شکل میں، کبھی سمندری طوفان کی شکل میں، کبھی آسمان سے پتھر برسنے کی شکل میں. ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی تو انکار کیا تھا نا کافروں نے. ادھر بھی تو کوئی عذاب آنا چاہیے تھا. یہاں پہ عذاب سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ ہم تمہاری تلواروں سے انہیں عذاب دیں گے. تو ظاہر تلواروں سے عذاب دیں گے، اگر دونوں طرف برابر ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کا تو اس حوالے سے کوئی معجزہ سامنے نہیں آئے گا. معجزہ اسی وقت ہوگا، اللہ کی نشانی اسی وقت ظاہر ہوگی جبکہ ایک طرف نہتے ہوں اور دوسری طرف پورے اسلحے کے ساتھ لیس لوگ ہوں اور جیت گئے جائیں. یہ تو امپاسبل چیز ہے نا، سوائے اس کے کہ معجزہ ہو. تو یہ معجزہ ہی تھا. غزوہ بدر پہلی قسط تھی اللہ تعالیٰ کے عذاب استیصال کی، جس کے پیچھے آلموسٹ آپ سمجھ لیں نبی علیہ السلام کی 15 سال کی مبارک دعوت تھی جس کا انکار انہوں نے کیا. اور جو مکی قرآن 2/3 قرآن میں جو اتنی دھمکیاں آئی ہیں کہ اب دیکھیں نا قرآن میں کتنی دھمکیاں ہیں. مکی قرآن 2/3 ہے اور ہر صورت میں دھمکی ہے کہ اگر تم اس نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو جس طرح قوم عاد پر سمود پر عذاب آیا تھا تم پر بھی آ جائے گا. تو آنا تھا نا. وہ کیسے آیا؟ تلوار کے ذریعے، قتال کے ذریعے. یہ قتال کی حکمت تھی. تو تم تو چاہتے تھے نہتے قافلے کی طرف جاؤ. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، کہ وہ تمہارے حصے میں وہ والا قافلہ آ جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، جبکہ اللہ کچھ اور چاہتا تھا. اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے حکم کے مطابق. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھتے. تم جو سوچ رہے تھے وہ نیچرل تھا، لیکن اللہ کا پلان یہ تھا کہ تم نہتوں کے ذریعے ان کافروں کا کلا کما کر کے اللہ بتائے کہ یہ آگے عذاب. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ثابت کر دے حق کو اور مٹا دے باطل کو. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرم لوگ اللہ کے نافرمان اس کا برا مانے. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اور اس نے تمہاری دعا سن لی. یعنی نبی علیہ السلام دعا کر رہے تھے نا کہ بھئی اب اللہ کے نبی کو بھی تو نظر آ رہا تھا نا، نگاہ مار کے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اللہ کے نبی کو بھی نظر آ رہا تھا کہ بھئی 1000 کی فوج آ گئی ہے، ان کے پاس ساز و سامان بھی پورا ہے، یہ بالکل نہتے ہیں. اور بخاری میں تو اس درجے تک رسول اللہ نے دعا کی کہ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ بس کریں، آپ اس درجے تک. لیکن نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا نا بھائی جس نے محنت کی ہوتی ہے اس ہیٹ کو وہی فیل کر سکتا ہے. اس میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیری عبادت نہ ہو اس سرزمین میں تو پھر تو ان کو ہلاک کر دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ اسلام باقی رہے پھر تو نے آج مجھے فتح دینی ہے. تو سب سے زیادہ سٹیک پہ جو چیز لگی ہوئی تھی وہ نبی علیہ السلام کی محنت تھی نا. اتنی محنت سے آپ کا ٹوٹل سرمایہ زندگی کا وہ 300 لوگ تھے اور اب وہ نہتے ہیں اور سامنے سے 1000 کا لشکر. تو انسان کی یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس حوالے سے کہ کیسے ہو سکتا ہے، سوائے سے کہ اللہ کی طرف رجوع لایا جائے کہ اب تو نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے تو اب تو نے ہمیں نکالنا بھی ہے. تو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی. اور کیا سنی؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ یقیناً بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ذریعے جو پے در پے آنے والے ہوں گے، قطار در قطار اتریں گے. ادھر بھی 1000 کا لشکر تھا نا، تو یہاں بھی 1000 فرشتے آئیں گے. فرشتہ تو ایک بھی وہ تھا
لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو تعداد مقرر کی نا، یہ مسلمانوں کی صرف تسلی کے لیے کہ ہوں پائی گنتی پوری ہوگی تو پاس یہی ذکر آ گیا. وما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم. اور یہ جو فرشتوں کے اعتبار سے اللہ نے بشارت دی ہے نا تمہیں، اس کو بشارت بنایا ہے اور تمہارے دلوں کے اطمینان کا سبب. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور مدد تو نہیں ہوتی مگر اللہ ہی کی طرف سے. فرشتہ ایک بھی نازل نہ ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ایک ٹورنیڈو چلا دے، ایک ریگستانی جھکڑ چلے تو مخالفین کو اکھاڑا جا سکتا تھا. اللہ کے پاس تو بے شمار آپشنز موجود ہیں. ان اللہ عزیز حکیم. بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. کمال کے الفاظ ہے یہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے یونیک نام ہے اور یہ جوڑے کی شکل میں ہمیشہ آتے ہیں، العزیز اور الحکیم. عزیز کہتے ہیں غالب کو، چھایا ہوا، جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور حکیم جو اپنے معاملات کو اپنی حکمت اور پلاننگ کے تحت لے کے چلتا ہے. یہ دونوں چیزیں مل کے ایک بیلنس کرتی ہیں کہ اللہ غالب تو اتنا ہے کہ اپنے مخالفین کا کچومر نکال کے رکھ دے، لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید کوئی پلٹ آئے، فوراً پکڑتا نہیں ہے. حالانکہ عزیز ہے، ایسا چھایا ہوا ہے جب چاہے پکڑ لے، لیکن یہ جو اس کا ڈھیل دینا ہے اسے کوئی اس کی کمزوری نہ سمجھے، بلکہ یہ اس کی حکمت ہے. یہ ڈھیل تھی نا میرے بھائی، ورنہ خالد ابن ولید جو 19 سال کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور رضی اللہ عنہ تو نہ ہوتے اگر پہلے یہ عذاب آ گیا ہوتا. اذ یغشیکم النعاس امنۃ من. اور یاد کرو جب اللہ نے ڈھانپ دیا تمہیں غنودگی کے ساتھ. یعنی یہ جو انسان کے اوپر اونگ طاری ہوتی ہے نا، یہ پیس آف مائنڈ کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر اس وقت سکون ہے. ورنہ آپ کو پتا ہے جب انسان پریشان ہو نیند اڑ جاتی ہے. یہ غنودگی آتی اس وقت ہے جب انسان ریلیکس فیل کرتا ہے. مثلا درس قرآن میں، ہاں، مثلا جمعے کے خطبے میں، مثلا سحری کے بعد جب آپ فجر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ آپ کے اوپر غنودگی طاری ہوتی ہے. لیکن اس غنودگی کا ایک فائدہ ہوتا ہے، انسان اتنا فریش ہوتا ہے کہ اس سے غم اور اندیشہ دور ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی گھر میں موت ہوتی ہے اس وقت جو اس اسپیسیفک وقت میں انسان کی حالت ہوتی ہے، جب تک وہ ایک دفعہ سو نہ لے انسان کا دماغ ریفریش نہیں ہوتا. یہ نیند بہت بڑی اللہ نے نعمت رکھی ہے. یہ انسان کی کمزوری بھی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. انسان کی کمزوری بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے. یہ 3 بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی: نیند، کھانا پینا، اور اس کے بعد کھانا پینا اس کا نکل جانا. یہ بنیادی ضرورت ہے. یہ ہر انسان کے ساتھ کمزوری اٹیچ ہے. سانس کی کمزوری اٹیچ ہے. اب غنودگی طاری ہوئی اس کی وجہ سے، وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے تلوار بھی گر پڑتی تھی. اتنی، یعنی ایک طرف ٹینشن ایسی ہے کہ 1000 کا لشکر ہے، مجھے بتائیں نیند کدھر آتی ہے بندے کو. پھر اللہ نے ریلیکس کروانے کے لیے کہ بھائی یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ میچ پہلے ہی تم جیت چکے ہو، کیونکہ یہ میچ اللہ تعالیٰ جتا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو غنودگی ایسی طاری کی کہ وہ تلوار اپنے ہاتھ سے بھی چھوٹ جاتی تھی، اس کی وجہ سے ریلیکس ہو گئے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اور تم پر آسمان سے پانی اتارا. اب ریگستان کے اندر یہ تو بےچارے اس طرح تیاری کر کے نہیں نکلے تھے، ابھی پتہ نہیں کتنے دن کا پڑاؤ ہونا تھا، پانی تو لے کے نہیں نکلے. اور ریگستان میں آپ کے پاس پانی نہ ہو تو آپ نگاہ مار کے تو پانی نہیں نکال سکتے، موت سامنے نظر آ رہی ہے. اللہ نے اتنی بارش کی کہ مسلمانوں نے پانی تالاب کی شکل میں سٹور کر لیا گڑھوں کے اندر. وہ کتنے دن بھی استعمال کر سکتے تھے. تو وہ ٹینشن بھی ختم کر دی، کہیں پیاسے ہی نہ مر جائے، پتہ نہیں کتنے دن کا قیام ہے.
ادھر تو بھائی یاشیاں چل رہی تھی، روزانہ کے کتنے اونٹ ذبح ہوتے تھے، 1000 تو ساتھ لائے ہوئے تھے نا، اور گھوڑے اور اپنی باقی چیزیں، وہ تو جشن ہوتے تھے، رات کے وقت شراب کی محفلیں اور سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے آسمان سے پانی نازل کیا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور یوں تمہارے قدموں کو جما دے. اچھا، اس بارش نازل ہونے کے روحانی فوائد بھی ہوئے اور ظاہری فوائد بھی. ظاہری فائدہ کیا ہے؟ آپ کے پاس پانی آ گیا، زندگی کی علامت ہے. روحانی فائدہ اللہ نے کہا کہ شیطان کا رجز دور کر دیا، نجاست. ظاہر ہے یہ شیطان وسوسہ ڈال سکتا تھا نا کہ بھئی ابھی موت سامنے نظر آ رہی ہے، پانی نہیں، ہمارا کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے ادبی انداز میں، کہ ویسے دنیا میں پانی گندگی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے نا، آپ نے کپڑے پاک کرنے ہو، جسم پاک کرنا ہو. یہ وہ آسمان کا پانی نازل ہوا تھا جس نے نہ صرف ظاہری گندگی دور کی، بلکہ دل میں بھی جو شیطان کو گندگی ڈال سکتا تھا نا، وہ بھی دور کر دی کہ نہیں، پانی آ گیا تو اب موت نہیں ہے، ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں. ظاہری صفائی بھی کی اور باطن کی صفائی بھی کر دی. یہ ایسا پانی تھا، یہ اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پہ بارش ہوئی. یہ بارش کوئی حادثاتی نہیں تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ تھا کہ یہاں پہ پہنچیں گے، بارش کے ذریعے میں ان کے دلوں کو مضبوط کروں گا. نیند بھی طاری کی، بارش بھی بھیج دی. اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی کی، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا اس جنگ کے اندر. تو ظاہر ہے وہ تسلی، بعض اصحاب نے تو فرشتوں کو دیکھا بھی، بعض نے آواز سنی. اور صحیح بخاری میں یہاں تک موجود ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کے ساتھیوں میں سب سے بلند درجے کے اصحاب کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بدر میں میرے ساتھ ہیں. تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے. یعنی نبی علیہ السلام کی نسبت سے نہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کا مرتبہ ہے اللہ کے حضور، بلکہ وہ فرشتے جو حضور کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے، اللہ کے نزدیک تمام فرشتوں میں وہ فرشتے افضل ہیں. اصحاب بدر چاہے انسانوں میں ہو یا فرشتوں میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی تسلی دے رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مومنین کو ثابت قدم رکھنا. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. فضربوا فوق الاعناق، تو تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر. وضربوا منہم کل بنان، اور ان کے ہر جوڑ کے اوپر چوٹ لگاؤ. اب ویسے آپ یہ جملے صرف بیچ میں سے اٹھا لیں تو اور یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں کہ جی یہ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، کہ وہ کہہ رہا ہے انہاں دی گردنہ لاؤ، انہاں دے جوڑ پنو. ٹھیک ہے، کلپ تو کاٹا جا سکتا ہے نا اس میں سے بھی. تو کیا یہ پورے کے پورے قرآن میں سے یہ کلپ کاٹنا اور اس کلپ کی بنیاد پہ اللہ کی پرسنالٹی کو سمجھنا انصاف کا تقاضا ہوگا؟ نہیں. اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے. 15 سال کی دعوت ہے، اتنی ڈھیل، اتنا سمجھانا، اس کے باوجود یہ بغاوت کہ وقت کے پیغمبر کو نہ صرف انہوں نے انکار کیا بلکہ ان کو اور ان کے جانثار ساتھیوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا اور ان کا ساز و سامان بھی قبضے میں کر لیا. بالکل نہتے بیچارے مدینہ شریف پہنچے. مواخات تو نبی علیہ السلام نے کروائی، لیکن وہ بھی کس لیول کی ہوگی؟ وہ بھی تو غریب لوگ ہی تھے جن کے ساتھ بھائی بھائی بنایا، سبسسٹنس لیول پہ ہی لائف گزار رہے تھے نا. تو ایک تکلیف تو تھی. اس پورے سینیریو میں 15 سال کے بعد اگر کوئی جج یہ فیصلہ سنائے کہ اب ان کی گردنیں اتارنے کا وقت آ گیا ہے، تو یہ کوئی ظلم پہ مبنی ڈیسیژن نہیں ہوگا، اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے. اس لیے پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے، معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پورے کا پورے سینیریو کے بعد یہ ورڈکٹ آئی ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ،
یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. 15 سالہ ٹریک ریکارڈ ہے. اب یہ اللہ کے عذاب کا وقت آ رہا ہے، اور اللہ کا عذاب جب آئے تو وہ ٹلتا نہیں ہے. جب موت کا وقت آ جائے تو ٹلتا نہیں ہے. اس وقت کوئی بھیک نہیں مانگ سکتا، اس لیے کہ پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ یار یہ ہو جائے گا، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. اس کے باوجود ایسی روش اختیار کی جائے جو بغاوت کے اوپر مبنی ہو تو پھر انسان اللہ کو گلہ نہیں کر سکتا. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالی سخت ہے عذاب دینے میں. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. اب اللہ تعالیٰ کافروں کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ اے حق کے دشمنوں، یہ سزا ہے، پس چکھو اسے. کافروں کے لیے ابھی تو آتش جہنم کا عذاب باقی ہے، وہ تو آنے والا ہے. دنیا میں یہ عذاب ہے. اب یہ وہ دلیل بھی آ گئی کہ یہ دنیا کا عذاب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استحصال جو انبیاء کے انکار کرنے والوں پر آیا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے کافروں کی گردنیں کٹوا کر، ان کو زخمی کروا کر، 70 کے قریب قیدی بنوا کر اسے کہا ہے ذالکم، یہ ہے وہ، فذوقوا، اسے چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور ابھی کافرین کے لیے آخرت کا عذاب باقی ہے. تو جو میں نے وہ ایک عذاب استحصال کے حوالے سے سورہ توبہ کی آیت 14 کا حوالہ دیا، اس کو سپورٹیو یہ آیت بھی آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، دیکھنا جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے، زحفا فلا تولوہم الادبار، جب کافروں کے آمنے سامنے تم آؤ تو دیکھنا پیٹھ نہ دکھانا. اب ان آیات سے پتہ چل رہا ہے یہ آیات غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان کو تیاری کروائی جا رہی ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی بھی تم میں اس دن اس جنگ میں غزوہ بدر میں پیٹھ دکھا گیا، سوائے 2 استثناء کے، الا، سوائے اس کے، متحرفا لقتال، کہ وہ پینترا بدلنے کے لیے، یعنی کوئی ایک سمجھ لے ٹیکٹیکل موو کے طور پر، وقتی طور پر پسپائی اختیار کی، بھاگنے کی نیت سے نہیں بلکہ ایک نئے حملے کی تیاری کے لیے، وہ ایک علیحدہ بات. او متحیزا الی فئۃ، یا پھر وہ اپنی جماعت کے ساتھ مل رہا ہو، اس کے لیے اسے پیچھے ہٹنا پڑے کہ کوئی نئی اسٹریٹجی آئی ہے. یہ 2 ہو سکتی ہیں. اس کے سوا جس نے بھی پیٹھ دکھائی، فقد باء بغضب من اللہ، تو پس وہ شخص اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا. ومأواہ جہنم، اور ایسے شخص کا پھر ٹھکانہ ہوگا جہنم. وبئس المصیر، اور کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے. یہ صحابہ کرام سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یا تو تم ایک ٹیکٹیکل موو کے طور پر، یا ایک اس اعتبار سے پیچھے ہٹنا جنگ میں کہ اپنی جماعت کے ساتھ آ کر ملے. یہ 2 ایک ایکسیپشنز ہیں. ان کے سوا جو کوئی شخص میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے گا، واپسی کا راستہ اختیار کرے گا، تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، والعیاذ باللہ تعالی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھا، یہاں تک نوبت نہیں آئی. فلم تقتلوہم، اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو غزوہ بدر کے اندر اسپیسیفکلی اللہ کی غیبی مدد آئی ہے، اس کے والے سے مسلمانوں سے کہا، اور ظاہر ہے کہ وہ مال غنیمت سے سٹارٹ ہوئی تھی بات انفال کی. اب جب مدد ہی اللہ نے دلوائی ہے تو کافروں کا چھوڑا ہوا مال اس کے اوپر کوئی انڈیویجول کیسے کلیم کر سکتا ہے؟ اسی لیے شروع میں آیا تھا نا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اب یہاں پہ وہ بات آ رہی ہے، فلم تقتلوہم، تم نے تو انہیں قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. اور بھئی کئی صحابہ کے ہاتھ میں تو چھڑیاں تھیں، اب تلوار کے آگے چھڑی کیسے کام کرتی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ ان پر وار کوئی کافر کرتا، فرشتے ان کی گردن اتار دیتے تھے. لیکن یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں، ان کو پکڑ کے آپ آج کل کسی کو کوئی کہانی نہ کروائیں پلیز.
یہ کام نہ کریں. وہ ڈاکٹر اقبال کے شعروں تک ہی رہنے دیں آپ. ہاں پریکٹیکل لائف میں ایسے نہیں ہوتا. یہ ایک اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی دعوت کو اللہ نے غالب کرنا تھا. میرے بھائی اگر یہی کچھ ہونا ہوتا تو جنگ قادسیہ میں مسلمان جو ہیں وہ پرشین امپائر کے ہاتھیوں کے نیچے آ کے نہ کچلے جاتے. وہاں پہ بھی کوئی فرشتہ آتا اور ہاتھیوں کی ٹانگیں کاٹ دیتا. تو 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں. 4 دن تک وہ جنگ جاری رہی قادسیہ کی. یرموک میں بھی سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے ہیں, تب جا کے اللہ نے فتح دی ہے. تو یہ جو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جو باتیں ہیں نا, یہ آج بھی ہو ابراہیم سا جو ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا خدا دا نہ جائے. یہ تسی نہیں ڈیسائیڈ کرنا. ویسے انہوں نے بات ٹھیک کی ہے, چونکہ ابراہیم جیسا ایمان ہو ہی نہیں سکتا, کبھی بھی پیدا نہیں کرے گی انداز گلستان. ہاں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میرا ابراہیم والا ایمان ہے. اس شعر نو تو میں ایسا ہی سمجھنا, اگر اس شعر کو صحیح سمجھنا ہے نا تو اس اعتبار سے سمجھے کہ نہ کوئی ابراہیم جیسا ہوگا اور نہ آگ ٹھنڈی ہوئے گی, سڑو گئی. ہاں یہی مطلب ہے نا, اور کیا ہے. یہ جو معجزات انبیاء کے بارے میں رپورٹ ہوئے ہیں, یہ کوئی ایک ایکسٹراڈنری واقعات ہیں, ان کا انکار ہم نہیں کرتے, لیکن کہیں آپ کو یہ ترغیب نہیں دلائی گئی کہ اس کی بنیاد پہ یہ کریں. یہ پتہ ترغیب, اس کو ترغیب دلاتے ہیں, وہ ہے جرم. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ ایک فاحشہ عورت تھی, اس نے ایک کتے کو اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکال کر پلا دیا. اب مجھے بتائیں اس واقعے سے اگر کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ انسان کو فحاشی کے کام کرنے چاہیے اور اینڈ پہ ایک کتے کو پانی پلا دینا چاہیے تو بخشش ہو جائے گی, اس طرح کا بےہودہ معنی کوئی لے گا اس سے؟ مجھے بتائیں. تو ادھر یہ آپ کیوں اس طرح کے معنی لیتے ہیں کہ کوئی پیغمبر کے ساتھ کوئی ایکسٹراڈنری واقعہ ہوا؟ کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا ہم اس کے ساتھ یہی سلوک کریں گے. یعنی قرآن میں تو یہ کہیں نہیں آیا کہ اگر ابراہیم جیسے تم ہو جاؤ تو ہم تمہارے اوپر بھی نار کو گلزار کر دیں گے. اللہ کا دعویٰ ہی نہیں ہے یار. اللہ تو اپنے بندوں سے قربانیاں لیتا ہے, جب چاہے ظاہر فرما دے, یہ اس کا فیصلہ ہے, آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. تم نے تو انہیں قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے قتل کیا تھا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور اے نبی جو آپ نے وہ کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی کافروں کی جانب, وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی, وہ اللہ نے پھینکی تھی جب کہ آپ نے پھینکی تھی. یعنی رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہیں. ویسے کوئی شخص یوں مٹھی بھرے اور یوں پھینکے 10-15 فٹ سے زیادہ تو کوئی دور تھرو پھینک ہی نہیں سکتا. چہ جائے کہ سامنے کافروں کا لشکر اتنی دور ان کی آنکھوں میں جا کے پڑے اور ان پہ مسلمانوں کا روب طاری ہو جائے. تو غزوہ بدر کے موقع پر یہ واقعہ ہوا. اسی طرح کا ایک واقعہ غزوہ حنین کے موقع پر بھی ہوا ہے, وہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے, جہاں پر 12,000 کا لشکر, صرف تکبرانہ جملے نکل گئے چند اصحاب کے منہ سے کہ ہم بدر میں تو 313 تھے, غالب آئے تھے, آج ہم قبیلہ حوازن سے زیادہ ہیں. 12,000 کا لشکر, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی, صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے. صحیح بخاری میں آتا ہے 12,000 کا لشکر, اتنی بھگدڑ مچی. وہ کافی تیر ان کے نشانوں پہ لگتے تھے قبیلہ حوازن کے, اور یہ مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی غزوہ حنین, جو فتح مکہ کے بھی 3-4 مہینے بعد ہوئی. وہاں پہ نبی علیہ السلام, پھر مسلم شریف میں آتا ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے, آپ رجز پڑھتے ہوئے آگے گئے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور پھر آپ نے یوں مٹھی بھر کے ان کی طرف بھیجی, اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ان کے چہرے جھلس گئے اور پیٹ پھیر کے یہ بھاگ گئے. اور وہ ایسا ہی ہوا, پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ظاہر کیا. تو یہ 2 مواقع پہ ہوا ہے, بدر میں بھی اور حنین میں. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا, تاکہ احسان فرمائے مومنین پر
اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بہترین احسان، یعنی یہ جو ہم نے غیبی مدد کی، یہ مسلمانوں کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے مکے میں تکلیف کاٹی کہ آج اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ آ گئی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، علم والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اور یہ تو ہوا اور بے شک اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرنے والا ہے، کمزور کر دینے والا ہے کافروں کے مکر اور فریب کو۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلے کے طلبگار تھے نا اے کافروں، فقد جاءکم الفتح، تو دیکھو اب فتح کا فیصلہ آ گیا۔ وہ اصل میں نا ابو جہل نے کہہ دیا تھا کل یوم الفرقان ہے، حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہے، کل فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ مانگ رہے تھے، لو پھر فیصلہ ہو گیا۔ وہ بھی اپنے آپ کو اللہ والے ہی سمجھ رہے تھے، وہ آگے ان کی دعا بھی آ جائے گی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر پھر شرارت کرو گے ہم بھی پھر اسی طریقے سے بدلہ لیں گے۔ اور وہ باز نہیں آئے تو احد میں اللہ نے پھر دوبارہ سے ان کے ساتھ یہ کیا۔ وہ تو مسلمانوں کی لغزش کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدلی، ادروائز فتح تو وہاں بھی ہو گئی تھی، وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جو سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنا ہے تو پھر کیا حال ہوگا کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی تمہاری جماعت، خواہ کتنی ہی زیادہ کثرت میں ہو۔ جب اللہ فیصلہ کر لے گا، ویسے تو اللہ نے کر کے دکھا دیا کہ ادھر 1000 کی جماعت تھی، سامنے 313 تھے، آندہ بھی جو مرضی کر لو، اس سے بڑی فوج لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور روگردانی نہ کرو جبکہ تم بات سن بھی رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، اور دیکھنا تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم سن رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جبکہ وہ سن نہیں رہے تھے۔ ان سے مراد سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، وہ بھی اپنے پیغمبروں کی باتیں سنتی تھی لیکن سنی انسنی کر دیتی تھی۔ اور وہ منافقین بھی مراد ہے جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور کہتے تو تھے کہ ہم اس دعوت حق کو سن رہے ہیں، لیکن وہ سننے کا سا سننا نہیں سنتے تھے، وہ صرف اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھتے تھے کہ کل کو اگر مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا تو ہم تو اوپر سے اعلانیہ مسلمان ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تو یہودیوں سے بھی انہوں نے دوستیاں اپنی باقی رکھی ہوئی تھی۔ ان کو یہی کہتے تھے نا، وہ جو سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں آیا کہ جب یہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو اہل ایمان تم نے وہ والا کام نہیں کرنا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بڑی سخت آیت ہے۔ بے شک سب سے بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے ایسے انسانوں کو کہا یہ جانور ہیں، جانوروں میں چوپایوں میں سب سے بدترین وہ ہیں۔ کون؟ وہ انسان۔ وہ بابا جی والی بات نہیں کہ سوراں دے سور نے وابی، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جانوروں میں سب سے بدترین وہ ہیں چوپایوں میں کہ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ یعنی ایسے انسان جن کے سامنے وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ کے پیغمبر موجود ہیں اور وہ راہ حق سے روگردانی کرتے ہیں، یہ جانوروں میں بھی بدتر ہے۔ یعنی جانوروں سے بھی گئے گزرے، جو سورۃ الانعام میں بھی گزر چکا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے اندر کوئی خیر کا مادہ موجود ہوتا، لَأَسْمَعَهُمْ،
تو اللہ تعالیٰ انہیں سنوا دیتا. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ, اور اگر یہ بات سن بھی لیتے تب بھی وہ پیٹ پھیر ہی دیتے, روگردانی ہی کی روش اختیار کرتے. یہ ہوتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن, کہ جب کوئی شخص گمراہی کے اس لیول پہ پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ بار بار گمراہی کے سبب ان کے اوپر مہر ثبت کر دے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے نا کوئی ان میں خیر کی رتی ہوتی تو ہم انہیں زبردستی سنوا دیتے, اور ہمارے زبردستی سنوانے سے بھی کچھ نہیں ہونا, پھر بھی انہوں نے روگردانی کرنی تھی. اچھا, پہلا سٹیپ تو سننا ہی ہے نا, وہ بات سنے گا تو اس پہ عمل کرے گا نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم زبردستی کر کے نا انہیں اس قابل کرتے نا کہ سیریس ہو کے سن لیتے کہ یار یہ جو بات کر رہے ہیں کیسی ہے, تب بھی ان کے اندر ایسا خناس ہے, سمجھ آنے کے بعد بھی یہ روگردانی کر لیتے. دل بے ایمان تے اجتا ٹھیر, اگر آپ کا دل بے ایمانی پہ اترا ہے تو آپ بڑے لیم ایکسکیوزز کر لیں گے. آپ دیکھیں نا کیا ایکسکیوز, یعنی ایک طرف رسول اللہ سے کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم فرشتے نازل کریں پھر تو ان کا کام ہی تمام کر دیں گے. سورۃ الانعام میں عذاب آ جائے گا. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا, انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے آئے گا. اور آپ یہ بات یاد رکھیں, اگر فرشتوں میں پیغمبر آتا تو انہوں نے کہنا تھا ہم تو انسان ہیں, کوئی انسانوں میں سے بندہ نکالے. ہاں, ہر چیز کے توڑ میں کوئی نہ کوئی جواب تو موجود ہوتا ہے, اور یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اگر ہم ان کی بات مان بھی لیں تب بھی یہ پھر اسی مغالطے میں پڑ جائیں گے جس میں ہے. وہ کہتے تھے آسمان سے لکھی ہوئی کوئی کتاب نازل ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ الحجر میں اگر ہم آسمان سے کوئی کتاب نازل کریں, یہ اپنے ہاتھوں سے انہیں چھو بھی لیں, تب بھی یہ کہیں گے ہماری نظروں پہ جادو ہو گیا, یہ وہ کتاب ہی نہیں ہے, اس سانو لگ رہا ہے کتاب ہے نہیں ہے. تو یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن. اب قرآن حکیم کی سخت ترین آیات آ رہی ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ اکثر اس کو پاکستانیوں کے اوپر فٹ کرتے تھے. ان کے کئی ایک لیکچرز ہیں ان آیات کے حوالے سے, اور وہ واقعی آپ دیکھیں بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے جانثار ساتھیوں کو خطاب کیا کہ تم نے اب پیغمبر کا ساتھ دینا ہے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ, اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی, کیونکہ اب مشکل وقت تم پر اس حوالے سے آ رہا ہے. مکے میں مشکل وقت صرف تھا غریب مسلمانوں پہ. یہ جتنی آپ تکلیفیں سنتے ہیں نا, ریت پر لٹا دیا, کسی کو کوئلوں پر لٹا دیا, یہ غریب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا. امیر مسلمانوں کو یا جو اونچے خاندان کے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے ان کے ساتھ دوسرے لوگ یہ حرکت نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہاں پر قبائلی سسٹم اتنا سٹرونگ تھا کہ عقیدہ دوسرے نمبر پہ ہوتا تھا, قبیلہ پہلے نمبر پہ ہوتا تھا. اسی وجہ سے نبی الاسلام کی پشت پر بنو ہاشم کھڑے ہوئے تھے. ایون جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے تو حضرت عباس نے ہینڈ اوور کیا تھا نبی الاسلام کو ان کے انصار مدینہ کے پوری گارنٹیوں کے ساتھ, حالانکہ حضرت عباس خود مسلمان نہیں تھے, لیکن ابو طالب کے بعد وہ ڈومیننٹ تھے بنو ہاشم کے اعتبار سے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکتے ہو تو لے کے جاؤ, ورنہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو قبیلہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اگرچہ وہ دوسرے مذہب بھی کوئی اختیار کر لیں وہ کھڑا ہو جاتا تھا. اس وجہ سے یہ کوئی پٹائی ہوتی تھی تو وہ ہوتی تھی غلاموں کی, یا زیادہ سے زیادہ اس قبیلے کے اپنے لوگوں میں سے کوئی, یعنی اگر کوئی سگا باپ ہے, کسی کا سگا بھائی ہے, چچا ہے, وہ پٹائی کر دے کسی کو ایمان لانے پہ تو کر دے, دوسرے کی مجال نہیں ہوتی تھی کو اس کو ہاتھ بھی لگائے, کیونکہ پھر ان کی وہ حمیت قبائلی سسٹم والی جاگ اٹھتی تھی. یہ ان کے اندر ایک پازیٹو چیز بھی تھی, نیگیٹو بھی تھی. تو یہ وہ آیات ہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 آنورڈ. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, اے اہل ایمان
لبیک کہا کرو، قبول کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں پکاریں، لما یحییکم، اس بات کی طرف جس کے ذریعے وہ تمہیں زندگی دے دیں۔ آخرت کی زندگی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے اوپر، ہمیشہ کی زندگی تمہارا مقدر ہونے والی ہے، لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ بے شک اللہ تعالی خود حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر جلال آ جائے تو اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اسے حق بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، اسی لیے کہا گیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ یہ دعا کرنے کا کہا گیا ہے، اہل ایمان کی روش ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور اس کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہے، یہ سمجھانے کے لیے، چاہے تو ادھر پلٹ دے چاہے تو ادھر پلٹ دے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تمہیں بے شک اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈر جاؤ، فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے، اس آزمائش سے، یا عذاب کی شکل بھی کوئی اللہ کی ہو سکتی ہے، جو خالصتاً ان لوگوں کے اوپر نہیں آئے گا کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، نہیں، بلکہ سب کو گھیر لے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں سخت ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ ترمذی کی حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے حوالے سے فرمایا کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ جب اللہ کا عذاب آئے گا نا وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ کون حکم دیتے تھے کون نہیں دیتے تھے، وہ سب پر آئے گا، لیکن وہ دنیا کا عذاب ہے، دنیا کی تکلیف ہے۔ آخرت میں تو ظاہر ہے کہ جو لوگ حق کی بات کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے گا۔ یہ دنیا میں ہے کہ ساتھ اہل ایمان کا بھی رگڑا نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، جب یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سب کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ ایک ایکسیپشن ہے کہ کافروں کے اگینسٹ جب مسلمان ہوتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور پیغمبروں کو نجات دیتا ہے۔ یہ اسپیسیفکلی اہل ایمان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ ایمان قبول کرنے کے بعد بھی غداری کرو گے نا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو پھر جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی نا تو پھر جو مخلص ساتھی ہیں نا وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ یہ 2 الگ چیزیں آپ سمجھ رہے؟ کافر اور مسلمانوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ سارے اہل ایمان کو بچا لیتا ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر جب گروپنگ ہو جائے نا تو جو مسلمان اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کا وبال اہل ایمان کے اوپر بھی پڑ جاتا ہے، جس کا سب سے واضح ثبوت غزوہ احد دیکھ لیں۔ نافرمانی تو ان 35 لوگوں نے کی تھی نا، 50 تھے نا تیر انداز، 15 کھڑے رہے، 35 نے وہ درہ چھوڑ دیا۔ بخاری کے الفاظ تھے کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشیں چیل اور کوے اٹھا رہے ہیں تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں حکم نہ دوں۔ اس سے زیادہ تو اللہ کے نبی سمجھا ہی نہیں سکتے تھے نا، اس سے زیادہ سخت الفاظ کیا ہو سکتے تھے کہ ہماری لاشیں بھی اٹھا رہے ہو نا چیل کوے، تو تم نے ہماری لاشوں کو بھی بچانے کے لیے یہ کوشش نہیں کرنی ہے کہ لاشیں ہم بچا لیں، تب بھی ہم نے درہ تم نے نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے تعویل کر لی، انہوں نے کہا کہ یہ تو اس صورت میں تھا جب مسلمانوں کو شکست ہوتی تبھی لاشیں پڑی ہونی تھی، اب تو ہم جیت گئے، تو مال غنیمت سمیٹنے کے لیے اتر آئے۔ اور خالد بن ولید کافروں کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے منظر دیکھ لیا کیونکہ وہ کیولری کے ہیڈ تھے، گھوڑ سوار والا جو قافلہ ہے، وہ رکے ہی اسی درے کی وجہ سے تھے کیونکہ وہ درہ اونچائی پہ تھا، پیچھے سے اگر حملہ کرتے تو 50 لوگوں کے تیروں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا قافلہ۔ انہوں نے کہا اب یہ 15 رہ گئے، تیر چلائیں گے بھی نا تو میرے پاس اتنے بندے ہیں کہ کچھ مارے جائیں گے کچھ پہنچ جائیں گے۔ پیچھے سے آگے حملہ کیا، 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، خود نبی علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے، آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی کیونکہ اتنا خون آپ کا لاس ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور وہ آیات نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔
رسول اللہ دنیا میں موجود ہیں، چند ساتھیوں کی نافرمانی کے سبب وہ آزمائش ساروں پر آئی، اور سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے اوپر۔ اگر کوئی اس میں زخمی نہیں بھی ہوا تو نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر کا مشہور ہو جانا اس سے بڑا مسلمانوں کے اوپر اور کون سا صدمہ ہو سکتا تھا؟ اس صدمے سے تو ساروں کو گزرنا پڑا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو، خوب جان لو کہ اللہ تعالی عذاب دینے میں سخت ہے۔ تسی یہ لے کے بیٹھے ہو 70 ماؤں سے، دیکھ لو، وہ تو اتنا سخت ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تم میں بھی چند لوگوں نے بھی ہینکی پھینکی کی نا، سارے گیڑے چاہ جان کے جائے۔ ہونا تو چاہیے کہ ایک کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ساروں کو چھوڑ دے۔ آپ نے تو یہ کنسپٹ پڑھا ہوا ہے، ادھر یہ ہے کہ چند لوگوں کی ہینکی پھینکی سے سارے رگڑے میں آ جائیں گے۔ یہ بالکل الٹ بات ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے تھے نا بھائی، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا فرق ہے، یہ کتابی بات ہو رہی ہے۔ وَاذْكُرُوا، اب وہ اسپیسیفکلی وہ آیات آ گئی ہیں جو پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے فٹ کی تھی۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو وہ وقت، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، جب تم تعداد میں بڑے تھوڑے تھے مکے میں، ٹھیک ہے، اور کمزور بھی تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ ظاہر مشرکین عرب کی تعداد زیادہ تھی، چند گنتی کے مسلمان تھے، 125 ہوئے تھے ٹوٹل 13 سالہ مکی دور کے اندر۔ پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی، یعنی ہجرت مدینہ ہوگی، تمہیں ایک آلٹرنیٹو بیس مل گئی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے اپنی طرف سے تمہاری مدد فرمائی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں اپنی طرف سے پاکیزہ رزق دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو۔ بالکل یہی کیس مسلمانوں کا بھی تھا۔ 80% نان مسلم تھے سب کانٹیننٹ میں، 20% مسلمان تھے۔ ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ انگریز اگر سب کانٹیننٹ چھوڑ کر چلے گئے تو ہندوؤں کی تعداد 4 گنا ہے مسلمانوں سے، ہر چیز پہ یہ قبضہ کر لیں گے۔ پڑھے لکھے بھی وہ زیادہ تھے، اور ڈیموکریٹک ویلیوز تو پھر یہی ہیں کہ میجورٹی اتھارٹی ہے۔ تو اسی وجہ سے مسلمانوں نے 2 قومی نظریے کے تحت اپنا ملک الگ کیا کہ ہم تو ان کے رگڑے میں آ جائیں گے، کیونکہ ہم تو تعداد میں کم ہے، کمزور بھی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں پناہ دی، مدد فرمائی، اور اپنی طرف سے پاکیزہ رزق دیا۔ سب سے بڑا رزق پاکستان دیا، ایک آزاد ملک دیا جس کے ذریعے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب شکر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو ہم اس بنیاد پہ جو ملک حاصل کیا تھا اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرتے، جو ہم نے کوئی نہیں کی۔ تو پھر اس پہ اگلا فتویٰ سنیں۔ وہاں پر تو یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ مکے سے نکال کے میں نے تمہیں یہاں پہ امن میں کیا، یعنی وہاں تو ڈر لگا رہتا تھا، مطلب حرم میں نماز پڑھنا بھی مشکل تھی کیونکہ حملہ نہ کر دے۔ اب یہاں تو تمہاری اپنی مسجد نبوی ہے، جب دل کرے نماز پڑھو سکون کے ساتھ، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تخونوا اللہ والرسول، مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ اپنی امانتوں کے اندر خیانت کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ تم نے جو اللہ سے وعدے کیے ہوئے ہیں، پہلے تو لوگ وعدہ بڑا اچھا کرتے ہیں نا، اس کے بعد جب وہ ریسورسز ملتے ہیں، کتنے لوگ ہیں پولیٹیکل لیڈرز بھی، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہمیں اوپر آنے دیں، دیکھیں انشاءاللہ ہم سب کو سیدھا کر دیں گے۔ سب کو کیا سیدھا ہوتا ہے؟ سارے ٹیڑے اپنے ساتھ لگا کے خود سب زیادہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا دیکھنا، اب خیانت نہیں کرنی۔ تم وہاں کہتے تھے نا کہ ہمیں ذرا آزادی ملے، ہماری بھی کوئی سرزمین ہو، تو دیکھو ہم نے مدینہ تمہیں دیا ہے۔ اب جہاد کا وقت آئے تو ہمارے نبی کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اور ہمارے کیس میں بھی کہ پاکستان لے تو لیا، تو اب اللہ رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، جس مقصد کے تحت لیا تھا دعائیں مانگ کے وہ مقصد پورا کرنا، کوئی نہیں کیا۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اصل چیز یہی ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے، یہ عربی والا ہے، کہ اس کے ذریعے اللہ تمہیں آزماتا ہے، مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے۔
یہ نہیں ہے کہ مال ختم کر دینا ہے اور اولاد قتل کر دینی ہے، نہیں. مال اور اولاد، مال انسان کی ضرورت ہے، رزق حلال کمانا ضروری ہے. اولاد انسان کی ضرورت ہے، نعمت ہے. اگر یہ قرآن و سنت کے مطابق چلے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اولاد کو خوش کرنے کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز گنوا دی جائے اور مال کی محبت میں انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے. اس لیے کہا گیا کہ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. جب آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے. کتنے لوگ ہیں وہ مال کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں دین کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. یعنی جو حرام خوریاں کر رہے ہیں، بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں پتا کہ یہ جو کچھ وہ حرکت کر رہے ہیں آخرت کے اعتبار سے تو اپنے پیٹ میں بھی دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، حرام کما کے ان کے پیٹ میں بھی. تو یہ تو آزمائش ہے. تو یہ نہ ہو کہ مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے اللہ رسول کے ساتھ خیانت کر دو. اس زمانے میں بھی یونیورسل ٹروتھ تھا، آج بھی یونیورسل ٹروتھ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے. یعنی دنیا میں اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف کاٹنی بھی پڑی تو آخرت کا اجر تو باقی ہے نا. وہ اجر ایسا ہے جو نہ کم ہوگا اور نہ ختم ہوگا. اور دنیا آخرت کے مقابلے میں حقیر بھی ہے اور ختم بھی ہو جانے والی ہے. دنیا سونا بھی ہوتی نا اور آخرت مٹی بھی ہوتی، تب بھی آخرت کی تگودو ہونی چاہیے تھی، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. لیکن یہاں تو بالکل الٹ ہے. دنیا جو ہے وہ حقیر ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتیں انسان کا مقدر ہونے والی ہیں اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کے سبب. تو انسان کو اس طرف جانا چاہیے. یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلی میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات ہے جو پچھلے صحائف میں تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کے، تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ قرآن میں یہی بیان ہوا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. لیکن اس سے رہبانیت بھی اختیار نہیں کرنی. دنیا آپ کا ٹیسٹ ہے، یہ امتحان گاہ ہے. اس سے آپ بھاگ کے جنگلوں میں نہیں جا سکتے کہ کوئی شخص کہ میں بیوی بچوں ماں باپ کو چھوڑ کر بس اللہ اللہ کروں تو آپ فیل ہوگے. یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ کمرہ امتحان سے خالی پیپر دے کے بھاگ جائیں تو کوئی پاس ہوگا نہیں. پاس ہونے کے لیے اس کمرہ امتحان میں بیٹھ کے یہ جو پیپر ہے اسے حل کرنا ہے. یہ آپ کے پاس پیپر آیا ہے کہ آپ نے ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، ان کے درمیان توازن رکھنا ہے. حلال کماتے وقت جو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے حرام سے بچنے کے لیے، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. ان ٹیسٹوں سے آپ گزریں گے ہی نہیں اور جنگلوں میں آپ نکل جائیں اور پتے باندھ رہے اپنے جسم کے اوپر اور آپ کے میں اللہ اللہ کروں گا تو کنفرم فیل. چونکہ دنیا تو آپ کی امتحان گاہ تھی، اس کو چھوڑ کے تو آپ نہیں جا سکتے. خالی پیپر بھی نہیں دے کے جا سکتے اور خراب پیپر بھی نہیں دے کے جا سکتے. پیپر دینا ہے، صحیح دینا ہے تو کامیاب ہو جائیں گے. یہ ہے اصل چیز. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.